مریم نواز شریف 28 اکتوبر 1973 کو لاہور پنجاب میں پیدا ہوئی۔ وہ پاکستان کے 3 بار کے پرائم منسٹر نواز شریف اور کلثوم بٹ کی سب سے بڑی بیٹی ہیں۔ وہ پنجابی کشمیری نسل سے تعلق رکھتی ہیں اور 4 بھائی بہنوں میں سب سے بڑی بہن ہے، جس میں ان کی بہن اسما بھی شامل ہے۔ ان کی ابتدائی تعلیم لاہور کے مشہور کنوینٹ آف جیزس اینڈ میری سے ہوئی، جہاں انہوں نے پری نرسری سے 10th گریڈ تک پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے لاہور کالج فار وومن سے FSc مکمل کی اور 1991 میں گریجویٹ ہوئی۔ جب مریم نواز کو کنیڈ کالج میں ان کی اکیڈیمک پرفارمنس کی وجہ سے داخلہ نہیں ملا تو اس وقت کے چیف منسٹر پنجاب ان کے والد نواز شریف نے دخل دیا اور پرنسپل کو سسپینڈ کر دیا گیا، لیکن کالج کے طلباء اور سٹاف کی ہڑتال کی وجہ سے پرنسپل کو بحال کرنا پڑا۔ اس کے بعد 1980 کی دہائی کے آخر میں مریم نے ڈاکٹر بننے کے ارادے سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا۔ پھر فاطمہ جناح میڈیکل کالج چلی گئیں، لیکن انہوں نے اپنی میڈیکل تعلیم مکمل نہیں کی۔ 1992 میں 19 سال کی عمر میں ان کی شادی کیپٹن صفدر اوان سے ہو گئی۔ اسی وجہ سے انہوں نے اپنی میڈیکل کی پڑھائی چھوڑ دی۔ ان کے 3 بچے ہیں، جنید، مہنور اور مہرون نساء۔ مریم نے اپنی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز یونیورسٹی آف دی پنجاب سے مکمل کی اور انگلش لٹریچر میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی۔ 2012 میں خبر آئی تھی کہ وہ پوسٹ 9/11 ریڈیکلائزیشن پر PhD کر رہی ہیں۔ 2014 میں لاہور ہائی کورٹ نے ان کی ماسٹرز ڈگری اور PhD کی ویلیڈیٹی پر سوال اٹھایا تھا۔ 2018 میں انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے صرف اپنی ماسٹرز ڈگری ڈکلیئر کی۔ سیاست میں داخل ہونے سے پہلے وہ 1997 سے اپنے دادا محمد شریف کے قائم کردہ اداروں شریف ٹرسٹ، شریف میڈیکل سٹی اور شریف ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کی چیئرپرسن تھیں۔ 12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف کے کو ڈیٹا کے بعد جب ان کے والد نواز شریف کو وزیر اعظم کے عہدہ سے ہٹا دیا گیا، مریم نواز کو پہلی بار پاکستان آرمی کی خواتین ملٹری پولیس نے حراست میں لیا اور گھر میں نظر بند کر دیا۔ نومبر 1999 میں ایک عرب حکمران کی درخواست پر انہیں اور ان کی ماں کو ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر رہا کر دیا گیا۔ اسی مشکل وقت میں انہوں نے BBC کے انٹرویو میں اپنے والد کے قید کا ذکر کیا اور عوام سے مدد کی اپیل کی۔ 4 مہینے کی ہاؤس اریسٹ کے بعد وہ قید خانوں کے چکر لگاتی رہیں۔ آخر کار وہ شریف خاندان کے 22 افراد کے ساتھ سعودی عربیہ میں جلا وطن کر دی گئیں۔ اسی جلا وطنی کے دور میں انہوں نے اپنے بچوں کی پرورش پر توجہ دی اور عربک زبان پر مہارت حاصل کی۔ نومبر 12/11 میں نواز شریف نے انہیں سیاست میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ 2012 میں انہوں نے پنجاب وومن امپاورمنٹ پیکج اور پنجاب میں خواتین کے لیے پنک بس اسکیم کو لاگو کرنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ توجہ 2013 کی عام انتخابات میں حاصل کی، جب انہیں نواز شریف کی کامیاب انتخابی مہم کا انچارج بنایا گیا۔ انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے پبلک سینٹیمنٹس کو اکسانے کا کریڈٹ دیا گیا۔ اس وقت انہیں عمران خان کے نوجوانوں میں مقبولیت کا مقابلہ کرنے کے لیے PMLN کی طرف سے پیش کیا گیا تھا۔ 8 فروری 2024 کو عام انتخابات میں مریم نواز NA 119 اور PP 159 دونوں کنسٹیٹوئنسی سے کامیاب ہوئی۔ اس کامیابی کے ساتھ وہ شریف خاندان کی چھٹی شخصیت بن گئی جو پارلیمنٹ کے لیے منتخب ہوئی۔ بعد میں انہیں PMLN کی طرف سے چیف منسٹر پنجاب کے عہدے کے لیے نومینیٹ کیا گیا۔ انہوں نے NA 119 کی سیٹ چھوڑ دی اور PP 159 کی سیٹ قائم رکھی۔ 26 فروری 2024 کو مریم نواز نے چیف منسٹر پاکستان کا حلف اٹھایا اور اس طرح وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی خاتون چیف منسٹر بن گئی۔ ایک سروے کے مطابق پنجاب کے 55% رسپونڈنٹس ان کی کارکردگی سے مطمئن ہیں۔ حال ہی میں انہوں نے طلبہ کے لیے 13th جنریشن لیپ ٹاپ کی تقسیم کا حکم دیا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پنجاب کی پہلی ایئر لائن ایئر پنجاب کے آغاز کی بھی منظوری دی ہے۔ مریم نواز شریف نے چیف منسٹر پنجاب بننے کے بعد لاہور اور پورے پنجاب کے لیے کئی اہم اور اچھے اقدامات کیے ہیں، کیونکہ لاہور ان کا مرکزی شہر ہے، اسی لیے ان کی توجہ لاہور کے پروجیکٹس پر بھی خاص رہی ہے۔ نواز شریف کینسر کیئر ہاسپٹل، فری میڈیکل ڈیلیوری پروجیکٹ، فیلڈ ہاسپٹلز اور کلینیکل آن ویلز، تعلیم اور ٹیکنالوجی، نواز شریف ITCT، CM پنجاب لیپ ٹاپ اسکیم 2025، CM پنجاب بائک اسکیمز، ستھرا پنجاب کیمپین، راوی ریور ڈیولپمنٹ پروجیکٹس، سوشل ویلفیئر اور وومن امپاورمنٹ، رمضان نگہبان پیکیجز، اپنی چھت اپنا گھر ہاؤسنگ اسکیم۔ ناظرین، مریم نواز شریف نے چیف منسٹر بننے کے بعد صحت، تعلیم، ٹیکنالوجی اور صفائی کے شعبوں میں لاہور اور پورے پنجاب کو نئے رخ پر ڈال دیا ہے۔ لیکن بات ابھی یہیں پر ختم نہیں ہوتی۔ مریم نواز کی سیاست کا سفر عدالت کے چکر سے بھی گزرا ہے۔ جولائی 2018 میں انہیں اپنے والد کی مدد کرنے کے الزام میں لندن فلیٹس کے غیر قانونی خریداری 7 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ستمبر 2022 میں شہباز شریف کی حکومت آنے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے مریم اور ان کے شوہر کے خلاف کرپشن کی سزا کو منسوخ کر دیا۔ یہ اس دور میں ہوا جب شریف خاندان کے دیگر افراد کے خلاف بھی کئی کیس بند کیے گئے تھے۔
2011 में मरियम ने एक टीवी शो में कहा था कि उनकी लंदन या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, लेकिन पनामा पेपर्स के बाद 2017 में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने बताया कि वो लंदन फ्लैट्स की बेनिफिशियरी थी और उन्होंने ये मालूमात छुपा रखी थी। 2018 में उन्होंने अपने एसेट्स की कीमत ₹845 मिलियन डिक्लेयर की थी। वो 188 एकड़ जमीन की मालिक हैं। मरियम नवाज को नवाज शरीफ की वारिस और PMLN की मुस्तकबिल की कायद समझा जाता है। उन्हें अपनी तेज और मुनफरिद अंदाज़े बयां के लिए जाना जाता है, जिससे वो मर्द डोमिनेटिंग सियासत में अपनी जगह बना चुकी हैं। 2022 में उनका एक वॉइस क्लिप लीक हुआ था जिसमें उनके चचा शहबाज शरीफ और एक गैर मुनासिब शख्स बात कर रहे थे, जहां इस शख्स ने शहबाज को बताया कि मरियम अपने दामाद के बिजनेस के लिए इंडिया से पावर प्लांट इंपोर्ट करना चाहती हैं। 2023 में एक और क्लिप में वो शहबाज शरीफ को मशवरा दे रही थी कि PTI वर्कर जिले शाह की मौत को पार्टी कोलीग्स की कार एक्सीडेंट के तौर पर पेश किया जाए। अक्टूबर 2024 में लाहौर में एक कॉलेज स्टूडेंट्स के रेप की खबरों पर मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे रूमर्स और फैब्रिकेटेड स्टोरी करार दिया और कहा कि ये वाकया हुआ ही नहीं। इस पर औरत मार्च ने सख्त तनकीद की और उनसे माफी मांगने या इस्तीफा देने का मुतालबा किया। इन सब के बावजूद उन्हें कुछ बेहतरीन इंटरनेशनल एजाज़ात भी मिले हैं। 2017 BBC 100 वुमेन लिस्ट में शामिल। इस लिस्ट में आने वाली वो अपने मुल्क की पहली खातून थी। दिसंबर 2017 द न्यूयॉर्क टाइम्स की 11 पावरफुल वुमेन अराउंड द वर्ल्ड लिस्ट में शामिल थी। तो नाजरीन, ये था मरियम नवाज शरीफ का मुकम्मल सफर। उनकी जिंदगी उतार चढ़ाव, सियासत और कंट्रोवर्सी से भरी है, जिन्होंने उन्हें पाकिस्तान की सियासत का एक काबिल जिक्र चेहरा बना दिया है। आपका क्या ख्याल है? मरियम नवाज के सफर का सबसे अहम मोड़ क्या था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल। स्टे ब्लेस्ड।